خیریت الحمدللہ. پنڈیا چار چائے لا رہے. آج کیا اخبار پڑھے گی نہیں؟ نہیں. دیکھو کیا لکھے ہے اس میں. اپنی گلی کے پیچھے والی سڑک ہے نا, اس پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک آدمی کی جان چلی گئی اور 2 بچے زخمی ہیں. ساری غلطی نیتا لوگوں کی ہے. وعدے کر کے ہم سے ووٹ لیتے ہیں, سڑکیں بنائیں گے, نالیاں بنائیں گے, اسکیمیں لائیں گے, لیکن الیکشن ہوتے ہی سب غائب ہو جاتے ہیں. دیکھو بھائیو, الیکشن تو ہو گیا, ہم نے ووٹ بھی ڈال دیا, مگر کیا ووٹ ڈالنے سے ہماری ذمہ داری پوری ہوتی ہے؟ نہیں, بلکہ اصل ذمہ داری تو اب شروع ہوتی ہے. ہم نے جس کو ووٹ دیا ہے, ہم اس سے سوال پوچھنے کا بھی حق رکھتے ہیں. صرف ووٹ ڈال کر خاموش تماشائی بن جانا جمہوریت نہیں ہے. بالکل صحیح کہا یاسین بھائی آپ نے, مگر لوگوں کو ہماری بات سمجھائے کون؟ ہماری بات تو کوئی مانتا ہی نہیں. ارے ادھر دیکھو, مولوی صاحب جا رہی ہیں, بلاؤ ان کو. ان کی بات مانتی ہیں سب جن, اور وندے ماترم اور جہاد کے بارے میں پوچھیں گے ان کو. مفتی صاحب, ارے او مفتی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. مفتی صاحب, ہمارے پٹیل سر کا ایک سوال ہے. جی فرمائیے. ہم وندے ماترم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ پٹیل سر, آپ نے بہت اہم سوال کیا. دیکھیے, اسلام کی بنیاد توحید پر ہے, اور توحید کہتے ہیں اللہ کو اس کی ذات اور صفت میں ایک ماننا, اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. اب کوئی بھی ایسا جملہ جس سے کسی کی عبادت یا بندگی کا پہلو نکلتا ہو, کہنا جائز نہیں ہے. رہا وطن کا مسئلہ, تو ہم اپنے وطن سے بے انتہا محبت کرتے ہیں, اس پر جان مال قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں, لیکن بلکہ ہندوستان کی تاریخ ہمارے خون سے رنگین ہے. لیکن ہندوستان کی تاریخ ہمارے خون سے رنگین ہے. ہم ہندوستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں اور شوق سے کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا, لیکن عقیدے پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے. اچھا, یہ ایمان سے نفرت نہیں بلکہ ایمان کی حفاظت ہے. جی بالکل, یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ایمان کی حفاظت کا قانونی حق ہم کو حاصل ہے. مفتی صاحب, آج کل جہاد کے نام پر بڑا کنفیوژن ہے جی. مولانا محمود مدنی صاحب نے جو بات کہی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے پٹیل سر, اسلام میں جہاد کا مطلب فساد, قتل یا بغاوت نہیں ہے, بلکہ جہاد کا اصل مفہوم ہے اپنے نفس سے لڑنا, ظلم کے خلاف کھڑا ہونا اور حق کی حفاظت کرنا. اور مولانا محمود مدنی صاحب نے بھی یہی بات واضح کی ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں جہاد کا راستہ تعلیم, خدمت, اخلاق اور امن سے ہو کر گزرتا ہے, اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. مفتی صاحب, وہ ہمارے دوست ہیں, وہ آ جائے تو آپ کو ایک بات بتانی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, یہ ہمارے دوست ہیں, انہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی اور واکنگ پر چلے ہیں. کیوں بھائی, آج فجر کیوں نہیں پڑھی؟ حضرت ٹھنڈی بہت ہے. دیکھیے حضرت, ٹھنڈی کا موسم ہے, لیکن کیا ٹھنڈی سردی کا موسم اور یہ ٹھنڈی اللہ کے حکم کو روک سکتی ہے؟ نیند سے اٹھنا ہی مشکل ہو رہا ہے. بالکل, نیند سے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن جس نماز کے وقت بستر سب سے زیادہ عزیز ہو, وہی نماز اللہ کے نزدیک محبوب ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فجر اور عشاء کی نماز منافقوں پر سب سے بھاری ہوتی ہے, اس لیے فجر کی نماز ادا کرنا تو نور علی نور ہے. یعنی ٹھنڈی عذر نہیں بلکہ عذر بڑھانے کا ذریعہ ہے. جی بالکل, جو شخص سردی میں اٹھے, وضو کرے, اذان سنے اور مسجد کا رخ کرے, اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے. انشاءاللہ پابندی کی کوشش کروں گا. ماشاءاللہ مفتی صاحب, بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے. ویسے آپ کی پڑھائی کہاں ہوئی ہے؟ میری پڑھائی لاتور کے مشہور مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ میں میری پڑھائی ہوئی ہے, جو سائی روڈ پر ہے. اب مدرسے میں کتنے طلبہ ہیں اور پڑھائی کی کیا ترتیب ہے؟ الحمدللہ, مدرسے میں فی الحال 300 طلبہ پڑھتے ہیں, 20 مخلص اساتذہ ہیں. مدرسے میں دینیات, ناظرہ, حفظ اور عالمیت کے کچھ درجات کے ساتھ ساتھ 10ویں اور 12ویں کی بھی پڑھائی ہوتی ہے. بہت سارے بچے 10ویں اور 12ویں پاس کر چکے ہیں, اور خاص بات یہ ہے کہ اس سال 25 طلبہ کرام نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے.
ماشاءاللہ یہ تو بڑا بابرکت ادارہ ہے. جی پٹیل سر، تقریباً 11 سال سے لاتور اور اطراف کے لیے مسلسل دین کی خدمت انجام دے رہا ہے، اور اس نے بہت سارے حفاظ کرام تیار کر کے لاتور کے عوام کے حوالے کیے ہیں. مفتی صاحب ذرا ناظم صاحب کا بھی ذکر کرو. جی حضرت بول رہا ہوں. اس مدرسے کے ناظم صاحب ہے مولانا محمد اسرائیل صاحب رشیدی، جو لاتور میں بڑے مشہور ہے اور بہت محنتی ہے. جی وہی نا جو شکر پانی پہ دم کر کے دیتے ہیں. جی پٹیل سر وہی ہے، ایسا دم کرتے ہیں کہ لوگ فوراً اچھے ہو جاتے ہیں. مفتی صاحب آپ اتنے اچھے کپڑے پہن کے کوٹ پہن کے کہاں جا رہی؟ شادی پڑھانے جا رہی کیا؟ نہیں پٹیل سر، آج مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ میں سالانہ جلسہ ہے، جس میں ہندوستان کی مشہور شخصیت نائب امیر الہند فقیہ الامت حضرت اقدس مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ، استاذ حدیث و فقہ دارالعلوم دیوبند دینی تعلیم بورڈ جمعیت علماء ہند تشریف لائے ہوئے ہیں. میں وہیں جا رہا ہوں. جی مفتی صاحب، آپ نے اس جلسے کا اعلان جمعہ کے دن بھی کیا تھا. جی اس جلسے کا جمعہ میں بھی اعلان ہو چکا ہے، لیکن شاید آپ کو یاد نہیں. میں بھی اسی جلسے میں جا رہا ہوں، آپ بھی چلیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. چلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اس مدرسے کے روح رواں میر کارواں جناب حضرت مولانا محمد اسرائیل صاحب رشیدی دامت برکاتہم کہ جن کی دینی سماجی اور ملی خدمات سے کون واقف نہیں، بلکہ آپ کے بارے میں یہ کہنا بجا سمجھوں گا کہ تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. تمہیں جانتا ہے یہ سارا زمانہ، اور جنہوں نے علم دین کی خدمت کے لیے کمر باندھ رکھی ہے، دن رات ایک کر رکھے ہیں، اور جن کا یہ اعلان ہے میرے ساتھ چلے وہی جو خار راہ کو چوم لے، میرے ساتھ چلے وہی جو خار راہ کو چوم لے، جسے کلفتوں سے گریز ہو وہ میرا شریک سفر نہ ہو. میں آن جناب سے درخواست کرتا ہوں کہ استقبالیہ پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا. مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. جناب صدر اور معزز حضرات علماء کرام و مہمانان عظام، آج کے اس بابرکت جلسے عام میں ہم اہل مدرسہ آپ تمام مہمانان کرام کا پرجوش استقبال کرتے ہیں. بلا شبہ آج کا دن ہمارے لیے بڑی سعادت اور مسرت کا دن ہے کہ آپ حضرات نے اپنے تمام مشغولیوں کو چھوڑ کر اور سفر کی مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے مدرسہ حاضہ کی ادنا دعوت پر لبیک کہتے ہوئے یہاں تشریف لانے کی زحمت گوارا فرمائی. اس پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے مہمان خصوصی صدر محترم نائب امیر الہند نواسہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ کے کہ آپ کی تشریف آوری ہم سب کے لیے باعث صد افتخار ہے. گرامی قدر سامعین، ہمارے مہمان معظم ایسے امجاد و اسلاف کے خلف ارشد ہیں کہ جن اسلاف و اکابر نے ہر موڑ پر ملت اسلامیہ ہندیہ کی صحیح رہنمائی فرمائی ہے.
چاہے وہ اصلاح باطن کا نازک ترین کام ہو یا تعلیم و تربیت کا اعلیٰ ترین کام ہو، چاہے قادیانیوں اور آریوں سے مناظرے ہوں یا جنگ آزادی کی جد و جہد میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی ہو، اسلام کے خلاف باطل طاقتوں سے پنجہ آزمائی ہو یا اقتدار وقت سے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر دین کی ترجمانی ہو یا مسلم پرسنل لا کے تحفظ ہو، گویا کہ زندگی کے ہر محاذ پر ان اسلاف و اکابر نے امت مسلمہ کی جو رہنمائی فرمائی ہے اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ مختصر یہ کہ ان اکابرین کی زرعی خدمات اور کھلی کتاب کی طرح واضح اور عیاں ہیں، اور وہ تمام این خاندان ہما آفتاب است کے حقیقی مصداق ہیں۔ ہمارے مہمان مکرم بھی انہی درخشندہ ستاروں کی روشن یادگار ہیں۔ حق تعالیٰ آپ کی اس تشریف آوری کو امت مسلمہ کے لیے مفید سے مفید تر بنائے۔ محترم حاضرین، آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ سرزمین ہند پر جب انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، ملک کے ہر خطے میں فرنگیوں کا تسلط ہوا، انگریزوں نے باشندگان وطن کے گلے میں محکومی و غلامی کا پھندا ڈالنا شروع کیا، ملک کی پاک باز خواتین ان کی دست درازی کا شکار بننے لگے، شعائر اسلام کو پامال کیا جانے لگا، احکام شرع کو پیروں تلے روندنے جانے لگا، اور انگریزوں کے ظلم کا سایہ محیط سے محیط تر ہونے لگا، تو اس وقت ہر ہندوستانی کے دل میں ان ظالموں سے رہائی کے لیے جذبہ حریت پیدا ہوا اور اس کی خاطر ملک گیر تحریک چلائی گئی۔ نتیجتاً مسلمان قوم فرنگیوں کی آنکھوں کا کانٹا بن گئی اور انگریزوں نے اس فریق کو اپنی دشمنی کے لیے منتخب کر لیا۔ یہی وجہ تھی کہ 1857 کی جنگ آزادی میں فرنگیوں کا سب سے بڑا ہدف یہ تھا کہ ہندوستان سے مسلمان اور قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے اور علماء پیدا کرنے والے مدارس اسلامیہ کو بند کر دیا جائے۔ اللہ جزائے خیر دے ہندوستان کے دور اندیش اکابر کو کہ انگریزوں کے اس ناپاک خواب کو شرمندہ تعبیر ہونے سے روک دیا، اور ہمارے اکابر نے اس ملک میں دین اسلام کے تحفظ کی خاطر جگہ جگہ مدارس و مراکز کی بنیاد رکھی اور اپنے خون جگر سے ان اداروں کی آبیاری و آباشی کی۔ بحمداللہ ان بزرگوں کے لگائے ہوئے پودے آج تناور درخت کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ انہی اکابرین کی شجرکاریوں کی نسبت سے لگایا گیا ایک شجر مدرسہ حاضہ مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ سعید نگر سائی روڈ اروی لاتور بھی ہے۔ عزیزان گرامی، دارالعلوم صدیقیہ ایک دینی و عصری تعلیمی و تہذیبی ادارہ ہے جو اپنے اسلاف کے علوم کا پاسبان، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا امین و وارث ہے۔ امت کے نو نہالوں کے علمی پیاس بجھانے اور ان کو اخلاق حمیدہ سے مزین کرنے کے لیے 2013 میں معزز معتبر علماء کے نگرانی و سرپرستی میں اس کا قیام عمل میں آیا۔ جس آب و تاب کے ساتھ اس کی شروعات ہوئی تھی، دن بدن اس میں ترقی ہوتی گئی اور ہو رہی ہے۔ آج الحمدللہ ہر اعتبار سے ترقی کی راہوں پر نہایت تیزی کے ساتھ گامزن ہے، اور صحرا میں علم گلزار اور جہل و ضلالت کے اندھیروں میں علم و معرفت اور نور کا ایک عظیم الشان قلعہ بنتا جا رہا ہے۔ الحمدللہ اب تک کا یہ 13 سالہ طویل سفر عجیب و غریب حالات، کورونا کی بے رحم وبا، لاک ڈاؤن کی پریشانیوں اور دیگر بے شمار آفات سے گزرتے ہوئے چشم بصیرت کو کھولنے والا اور نہایت خوشگوار رہا ہے۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس مدرسہ حاضہ کا 10واں اجلاس عام ہے، جس میں شعبہ تحفیظ القرآن سے فارغ ہونے والے طلباء کی تعداد لگ بھگ آج کے 25 چھوڑ کر 127 تک پہنچ چکی ہے، اور امسال شعبہ تحفیظ القرآن سے فارغ ہونے والے طلباء کی تعداد 25 ہے۔ بھائیو، مدرسے کے حالات سنا رہا ہوں، آپ غور سے سنیے۔ فی الحال مدرسہ حاضہ میں طلباء کی کل تعداد 300 ہے، جن کے قیام و تعام کا ذمہ دار اور کفیل خود یہ مدرسہ ہے۔ نیز مدرسہ حاضہ میں طلباء کی بہترین تعلیم و تربیت اور راحت رسانی و خدمت کے لیے تقریباً 20 ماہر حفاظ و علماء اور مفتیان کرام اور چند خدام کی شکل میں اساتذہ و خادمین مدرسہ کا عملہ سرگرم عمل ہے، جنہیں شہر لاتور اور اطراف و اکناف میں مدرسہ صدیقیہ کا عالی شان اسٹاف کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ مدرسے میں تعلیمی و تربیتی اور خدمتی شعبہ جات کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ مدرسہ حاضہ میں ایک شعبہ دینیات و ناظرے کے نام سے قائم ہے، جس میں نورانی قاعدے سے لے کر 15 پارے مع تجوید اور اردو، مراٹھی، ریاضی، انگریزی، تاریخ اسلام اور روز مرہ پیش آنے والے مسائل کی تعلیم ہوتی ہے، اور وقتاً فوقتاً پڑھی جانے والی دعائیں اور چند آیات و احادیث مع ترجمہ حفظ کرائی جاتی ہیں۔ دوسرا شعبہ تحفیظ القرآن کے نام سے قائم ہے، جس میں حفظ قرآن مع تجوید و قرات کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ شعبہ فی الحال 5 جماعتوں پر مشتمل ہے، اور آئندہ بشرط ضرورت
چھٹی جماعت کے عزائم ہیں۔ تیسرا شعبہ شعبہ عالمیت و فضیلت کے نام سے قائم ہے، جس میں عمدہ اور معیاری تعلیم و تربیت کا انتظام ہے۔ چوتھا شعبہ شعبہ کمپیوٹر کے نام سے قائم ہے، جس میں طلبہ عزیز کو انگریزی اور اردو اور ہندی ٹائپنگ کے ساتھ کمپیوٹر کی مزید اہم ترین معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ پانچواں شعبہ تحریر و خطابت کا شعبہ ہے، جس میں طلباء کو عوام سے مخاطب ہو کر یا ممبر و اسٹیج سے کس طرح کی خطاب و بیان کیا جائے، نیز کس طرح اپنے جذبات و خیالات کو تحریر کی شکل میں ڈھالا جائے، یہ سکھایا جاتا ہے۔ اس شعبے میں انجمن حفلۃ البیان والبلاغ کی 2 شاخیں بزم ابوبکر صدیق اور بزم عمر ابن خطاب اور ایک جداری پرچہ بنام ماہنامہ الصدیق سرگرم عمل ہے۔ مزید اس شعبے کے ضمن میں ایک لائبریری بھی قائم ہے، جس میں طلباء کو اپنی صلاحیتوں کا پروان چڑھانے کے لیے ذہنی سطح پر مزید بلند کرنے کے لیے عمدہ سے عمدہ کتابیں فراہم کی جاتی ہیں۔ چھٹا شعبہ عصری تعلیم کا شعبہ ہے، جس کے زیر اہتمام یہاں داخل ہونے والے تمام طلباء کی ٹی سی ان کے سابقہ اسکول سے لے کر مدرسے سے مربوط یعنی جڑے ہوئے اسکول میں داخل کرائی جاتی ہے، جہاں کے ٹیچرز ان طلباء کو کتابیں فراہم کرتے اور حسب حال سہماہی، ششماہی اور سالانہ امتحانات بھی لیتے ہیں، اور اس طرح مدرسے حاضہ میں طلباء کی دینی تعلیم میں مہارت کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم میدان میں پیش رفت و ترقی ہوتی رہتی ہے۔ ایک طرف طالب علم حافظ قرآن بھی بنتا ہے، جبکہ دوسری طرف عصری تعلیم میں 10ویں پاس بھی ہو جاتا ہے۔ ساتواں شعبہ مکاتب قرآنیہ ہے، جس کے زیر اہتمام دیہاتوں میں علم و قرآن کی اشاعت اور حدیث و سنت کی ترویج کے لیے فی الحال مدرسے سے مربوط 15 مکاتب قرآنیہ قائم ہیں، جن میں تقریباً 200 سے زائد بچے اور بچیاں فیضیاب ہو رہی ہیں۔ آٹھواں شعبہ محاسبی کے نام سے قائم ہے، جس کے زیر اہتمام مدرسے کا مکمل آمد و خرچ حکومت مہاراشٹر کی نگرانی میں ایڈٹ کرایا جاتا ہے۔ الحمدللہ آج میں تمام ان سامعین سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ گزشتہ کچھ مہینے پہلے میرے بارے میں آپ نے کچھ سنا ہوگا کہ مولانا پر کیس ہوا تھا ATS کے تعلق سے۔ الحمدللہ مدرسے کا آڈٹ آج کے تاریخ میں مکمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنا کر مجھے بچایا ہے۔ مدرسے کا 10 روپے کا بھی خرچ ہے تو واؤچر پر ہوتا ہے۔ الحمدللہ آمد و رفت کا الگ سے شعبہ ہے۔ آپ آدھی رات کو آ جائیے اور مدرسے میں حساب دیکھ لیجئے، آپ انشاءاللہ ہم نہیں پکڑے جائیں گے۔ ان شعبے جات کے علاوہ دیگر شعبے مثلاً شعبہ دعوت و تبلیغ، شعبہ اصلاح و ارشاد اور شعبہ علاج و معالجہ، شعبہ مطبخ و دارالاقامہ اور شعبہ تنظیف و صفائی بھی قائم ہیں، جن کے زیر اہتمام مدرسہ و طلباء کے دیگر اہم امور جیسے طلباء کا دعوت و تبلیغ میں سرگرمی سے حصہ لینا، طلباء کی روحانی ترقی کے لیے مدرسے میں وقتاً فوقتاً اہل اللہ کی مجالس منعقد کرنا اور مدرسے کے بیمار ہونے والے طلباء کا مفت علاج کرنا، طلباء کے کھانے اور رہنے کا عمدہ انتظام کرنا، اپنے کپڑوں کی، اپنے کمروں وغیرہ کے صفائی کا انتظام و اہتمام کرنا وغیرہ جیسے اہم امور انجام دیے جاتے ہیں۔ المختصر یہ تمام تر ترقیات اللہ کے فضل و کرم کے بعد آپ تمام اہل خیر حضرات کی خصوصی توجہات، مالی اعانتوں اور امداد سے ہیں، اور صاحب دل اہل اللہ کی آہے سحرگاہی اور نظر و کرم و دعاؤں اور ہمارے اساتذہ و اسٹاف کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن حضرات سامعین، مدرسے حاضہ کی بہت ساری ضروریات ابھی بھی تکمیل کے محتاج ہیں، جیسے حالیہ مطبخ۔ آپ جاتے سمے دیکھیے مطبخ کا کیا حال ہے۔ مطبخ اپنی خستہ حالی کا شکوہ کر رہا ہے۔ اسی کے پیش نظر کھانے پکانے اور کھانے کھلانے کے لیے مطبخ اور ڈائننگ ہال کی تعمیر اول نمبر پر ہے۔ ڈائننگ ہال مطبخ ادھر میرے سیدھے جانب الحمدللہ بن رہا ہے، اس کا پلاسٹر اور فرشے کا کام باقی ہے، تقریباً ابھی 30 لاکھ روپے کا کام باقی ہے۔ اسی طرح آنے والے مہمانوں کے لیے مہمان خانہ، اساتذہ کے لیے کوارٹرز وغیرہ بھی سر فہرست ہیں۔ ہم اہل ادارہ، آپ تمام اہل خیر حضرات اور اپنے معاونین و مخلصین سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے عزائم کو پائے تکمیل پہنچانے میں ہر طرح کا تعاون کر کے عند اللہ ماجور ہوں۔ آخر میں آپ کا بہت زیادہ وقت لینے پر معذرت کے ساتھ ہم دوبارہ آپ تمام حضرات اور خصوصاً مہمان معظم کی خدمات عالیہ میں ہدیہ تشکر و امتنان پیش کرتے ہیں کہ آپ نے قدم رنجہ فرما کر ہماری عزت افزائی کی اور ہمیں خدمت کا موقع دیا۔ اس موقع پر اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو درگزر کا معاملہ فرمائیں، اور ساتھ ہی راحت رسانی کی پوری کوششوں کے باوجود جن زحمتوں سے آپ کو دوچار ہونا پڑا ہے ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ آخر میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ مدرسہ جو آپ نے پوری ترتیب اور ساری چیزیں سماعت فرمائی ہیں، الحمدللہ مدرسہ 2013 میں قیام عمل میں آیا۔ مدرسے کا کوئی سفیر نہیں ہے مارکیٹ میں،
ہمارے اساتذہ اور ہم محنت کرتے ہیں، مدرسہ چل رہا ہے، سالانہ تقریباً 80 لاکھ روپے سے زیادہ خرچ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جن مہمان مکرم کو یہاں ہم نے مدعو کیا ہے، 1 منٹ میں تعارف کراتا ہوں۔ اس ملک کے بھارت پر جن ہستی کا احسان ہے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اس ملک کے بھارت کے آزادی میں بڑا کردار رہا ہے اور حضرت کا بہت بڑا رول رہا ہے، اور حضرت مدنی خاندان سے ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، اور ہمارے لیے سعادت مندی کی بات یہ ہے کہ ان کے نواسے آج ہمارے درمیان حضرت مولانا سید سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں۔ ابھی کل خیر المدارس میں جلسہ ہو رہا تھا، وہاں حضرت مولانا عبدالقوی صاحب تشریف لائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں راستے سے آ رہا تھا کہ اشتہار دیکھا میں نے، اس پر نام لکھا ہوا تھا حضرت مولانا سید سلمان منصور پوری۔ 5 منٹ انہوں نے اس پر بات کی اور کہا کہ لوگوں جاؤ حضرت کا دیدار کر کے آؤ، بہت اونچی اور بہت بڑی شخصیت تمہارے لاتور شہر میں آ رہی ہے۔ یہ حضرت نے کہا، وہ حضرت الحمدللہ ہم فخر کرتے ہیں، ہمیں خوشی اور مسرت ہے کہ اتنی عظیم ہستی کہ دارالعلوم دیوبند جو صرف ایک مدرسہ نہیں ہے، ایک ادارہ ہے، ایک تحریک ہے، اور ملک بھارت کے آزاد کرانے کے بعد اور اس ملک کی حفاظت کرانے کے لیے دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا تھا۔ آج ان اساتذہ میں صف اول کے اگر کوئی استاد ہے وہ آج ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے حضرت اللہ کا فضل ہے، حدیث اور فقہ میں اللہ نے وہ ملکہ دیا ہے، وہ علم دیا ہے کہ ان کے حدیث اور فقہ کے علم کے ڈنک کے عالم میں بچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ ہستی عنایت فرمائی ہے، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ مولانا سلمان صاحب منصور پوری، نائب امیر الہند، نواسے شیخ الاسلام مولانا اسرائیل صاحب رشیدی، مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء فی الدارین۔ حضرت جی، حضرت مولانا محمد اسرائیل صاحب رشیدی دامت برکاتہم العالیہ نے ہمارے سامنے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ میں اپنی طرف سے، مدرسے کے اسٹاف کی طرف سے، جميع اساتذہ کرام کی طرف سے حضرت کی خدمت میں یہ شعر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت جی، آپ نے یہ جو چمن لگایا ہے، آپ جو امت کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہیں، تو میں ہمارے جذبات کو اس شعر کے اندر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اس مٹی کو اپنے خون سے زرخیز کر دیں گے، ہم اس مٹی کو اپنے خون سے زرخیز کر دیں گے، ہماری اس زمین کے ساتھ کچھ رشتے انوکھے ہیں۔ اب اخیر میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، تعظیم و تکریم کے ساتھ اس عظیم الشان اور اولو العزم ہستی کو کہ جو علمی گہرائی، زہد و پارسائی، خدا ترسی اور خشیت الہی جیسے کمالات حسنہ اور اوصاف حمیدہ کے پیکر ہیں، 20 کتابوں کے مصنف سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کھڑے ہوں اور حضرت کا ساتھ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دستار حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے، دلہا بنے ہیں حافظ قرآن دیکھیے۔ دستار حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے، دلہا بنے ہیں حافظ قرآن دیکھیے۔ حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے۔ قیمت لگا سکے گا بھلا کون اب میری، قیمت لگا سکے گا بھلا کون اب میری، قیمت لگا سکے گا بھلا کون اب میری۔ کہتے ہیں یہ رسول، ہاں کہتے ہیں یہ رسول کے مہمان دیکھیے، دلہا بنے ہیں حافظ قرآن دیکھیے۔ دستار حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے، دلہا بنے ہیں حافظ قرآن دیکھیے۔ حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے۔ اب جو میں اشعار کہنے جا رہا ہوں، حفاظ اکرام کے والدین کی شان میں کہنے جا رہا ہوں۔
حضرات آپ کو اگر یہ شاعر پسند آئے اور اچھا لگے تو اس ناچیز کو دعاؤں سے نوازے. حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے، بیٹا جو میرا حافظ قرآن بن گیا، بیٹا جو میرا حافظ قرآن بن گیا، بیٹا جو میرا حافظ قرآن بن گیا، جنت میرے لیے، ہاں جنت میرے لیے ہوئی آسان دیکھیے، دلہا بنے ہیں حافظ قرآن دیکھیے، دستار حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے، دلہا بنے ہیں حافظ قرآن دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے. 10 آدمی کو جنت میں حافظ قرآن، یہ 10 آدمی کو جنت میں حافظ قرآن، یہ 10 آدمی کو جنت میں حافظ قرآن، یہ لے جائیں گے نبی، ہاں لے جائیں گے نبی کا ہے فرمان دیکھیے، دلہا بنے ہیں حافظ قرآن دیکھیے، دستار حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے، دلہا بنے ہیں حافظ قرآن دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے. لرزاں تھے جس کے ڈر سے زمین آسماں سبھی، لرزاں تھے جس کے ڈر سے زمین آسماں سبھی، لرزاں تھے جس کے ڈر سے زمین آسماں سبھی، اس کو سنبھال سینے، ہاں اس کو سنبھال سینے میں انسان دیکھیے، دلہا بنے ہیں حافظ قرآن دیکھیے، دستار حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے، دلہا بنے ہیں حافظ قرآن دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے. جی جی، ہر حافظ طالب علم کا جو ہے نام لیا جا رہا ہے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہاں توجہ فرمائیں اور حضرت کے دست مبارک سے اپنی سند وصول کر لیں. محمد امن ابن امیر صاحب دالم، محمد امن ابن امیر صاحب دالم. جو حفاظ طلبہ کرام ہیں وہ تشریف لائیں. ان کے بعد عبد الرحیم ابن عبد الکلام صاحب نلنگا، عباد الرحمن عرف ابرار ابن مولانا محمد اعجاز صاحب گوبیال، عمر ابن فیاض صاحب گوبیال، امیر ابن محبوب صاحب بوروٹی، مجیب ولد عارف صاحب لاتور، عمر ابن فیاض صاحب کے بعد امیر ابن محبوب صاحب بوروٹی. ان کے بعد مجیب ابن عارف صاحب لاتور. ان کے بعد سمیر ابن شاکر صاحب لاتور، ارمان ابن ضمیر صاحب گنگاپور، ارمان ابن ضمیر صاحب گنگاپور، ارمان ابن آدم صاحب کلاری، ارمان ابن آدم صاحب کلاری. عباد الرحمن ولد عبد اللطیف صاحب گنگا کھیڑ، عباد الرحمن ابن عبد اللطیف صاحب گنگا کھیڑ. جلدی جلدی چلو بیٹے. عبد الاحد ولد عبد الصمد صاحب عمر درہ، محمد ریحان ابن عظیم الدین صاحب لاتور، محمد ریحان ابن عظیم الدین صاحب لاتور. محمد آصف ابن تیمور صاحب واگن گرا، آصف ابن تیمور صاحب واگن گرا. عبد الحکیم ابن شادل صاحب مانڈور کی، عبد الحکیم ابن شادل صاحب مانڈور کی. اذان ابن امجد صاحب چاکور، اذان ابن امجد صاحب چاکور. ارسلان ابن شہاب الدین صاحب، ارسلان ابن شہاب الدین صاحب. ابو ذر ابن رئیس صاحب لاتور،
ابو ذر ابن رئیس صاحب لاتور، طلحہ ابن قمر صاحب لاتور ساتفل، طلحہ ابن قمر صاحب ساتفل، شعیب ابن عبد الرؤوف صاحب لاتور، شعیب ابن عبد الرؤوف صاحب لاتور، انظر ابن انور صاحب بامنی، انظر ابن انور صاحب بامنی، محمد ساحل ابن سردار صاحب لاتور، ساحل ابن سردار صاحب لاتور، محمد عبید ابن شفیع صاحب نلیگاؤں، محمد عبید ابن شفیع صاحب نلیگاؤں، محمد ارسلان ابن نعیم صاحب لاتور، محمد ارسلان ابن نعیم صاحب لاتور، ان کے بعد محمد اعجاز ابن عتیق صاحب لاتور، محمد اعجاز ابن عتیق صاحب لاتور، ان کے بعد محمد شاہد ابن جاوید صاحب اجیڑ۔ محترم حاضرین کرام، یہ تھے حفاظ طلبہ کرام۔ ماشاءاللہ ان حفاظ طلبہ کرام کو جو ہے حضرت مولانا محمد اسرائیل صاحب رشیدی بانی و ناظم مدرسہ حضا کے ایک خصوصی دوست ہیں شان جویلرز والے، ماشاءاللہ ان کی طرف سے جو ہے بیگ اور مختلف کچھ اور چیزوں کے ذریعے سے نوازا گیا ہے۔ ہم سب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ ابھی حضرت کے دست مبارک سے مدرسے کے محتمم حضرت مولانا محمد اسرائیل صاحب رشیدی دامت برکاتہم کے چھوٹے فرزند ہیں جو انگلش اسکول میں پڑھتے ہیں، اور مدرسے میں بھی انہوں نے ابھی ناظرہ قرآن مجید مکمل کیا ہے، اور ابھی حضرت کے دست مبارک سے ان کا حفظ قرآن شروع کیا جا رہا ہے۔ اور حضرت کے جو بڑے فرزند ہیں وہ حافظ ہیں، اور عالمیت ادارہ اشرف العلوم حیدرآباد ہے، مولانا عبدالقوی صاحب کا مدرسہ، وہاں پڑھ رہے ہیں، اور ان کا حفظ یہاں ابھی حضرت کے ہاتھوں شروع ہو رہا ہے۔ اس بچے کے لیے دعا فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ومما رزقناهم ينفقون.
ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بالغيب بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العلي العظيم صدق الله العظيم ماشاءاللہ اس بچے نے حفظ شروع کرنے کا ارادہ کیا. آپ سب حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بسہولت اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائیں. اور جو بچے بھی حفظ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے تکمیل کے فیصلے فرمائیں. محترم مہمان کرام، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ پیچھے بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، انہیں جگہ ناکافی ہو رہی ہے، تو آگے بیٹھنے والے لوگوں سے میری درخواست ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، آگے بڑھ جائیں تاکہ پیچھے سے آنے والے لوگوں کو جگہ ہو سکے. جو پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائیں. الحمد للہ رب العالمین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، علاقے بھر سے تشریف لانے والے فرزندان توحید، بزرگوں اور بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے دارالعلوم صدیقیہ میں دینی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام ہے، جس کا ثمرہ اور نمونہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ 25 طلباء نے حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کی. اس لیے یہ دن ان حفاظ کے لیے بھی خوشی اور سعادت کا دن ہے،
اور ان کے والدین اور اساتذہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جس پر شکر گزاری لازم ہے۔ ہمیں بتلایا گیا کہ یہ دارالعلوم عارف باللہ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہے، دارالعلوم صدیقیہ، اور نسبت اس لیے قائم کی جاتی ہے تاکہ ان کی ذات اور شخصیت کو سامنے رکھ کر قدم آگے بڑھائے جائیں۔ تو حضرت کی شخصیت دینی تعلیم کی اشاعت کے بارے میں ایک مثالی شخصیت کہلائی جا سکتی ہے۔ گویا کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مشن ہی یہ تھا کہ مختلف شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، جنگلوں میں بچوں کی دینی تعلیم کا نظم قائم کیا جائے۔ نہ جانے کتنے اسفار آپ نے اس سلسلے میں کیا ہوں گے، صبح کہیں، شام کہیں، دن کہیں، رات کہیں۔ اور حضرت کی زندگی دنیاوی تکلفات سے خالی تھی۔ سلف صالحین کا اگر کسی کو نمونہ دیکھنا ہوتا تو حضرت کی شخصیت کو دیکھ سکتا تھا۔ ان کی ساری پلاننگ، منصوبہ بندی آخرت کے لیے تھی، دنیا کے لیے نہیں تھی۔ اور ایسا لگتا تھا جیسے پرانے اکابر کا کوئی فرد قافلے سے پچھڑ گیا ہے اور پیچھے رہ گیا ہے، وہ ذات حضرت کی ہم نے بھی کچھ نہ کچھ دیکھی ہے۔ تو ان کی طرف نسبت ہونا یہ ادارے کے لیے خیر و برکت کی بات ہے، اور انہی کے اصولوں کو سامنے رکھ کر بے لوث انداز میں اگلا سفر جاری رکھنا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ صدیقیہ میں صرف حضرت قاری صاحب ہی کی نسبت نہیں ہے، بلکہ اور اس سے اعلیٰ نسبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، تو پھر تو بھائی نور علی نور ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے اعلیٰ درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ آپ کی جان نثاری، وفا شعاری، دین پر قربانی، پیغمبر علیہ السلام سے بے مثال تعلق اظہر من الشمس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں ہر احسان کرنے والے کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ ان کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ اپنی شان عالی سے ادا فرمائیں گے۔ اور ایک جملہ تو بڑا عظیم الشان ہے، لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا۔
کہ اگر میں رب العالمین کے علاوہ کسی سے جگری دوستی کا تعلق رکھتا تو ابو بکر کو بناتا. تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت بھی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. اور آپ کی نسبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ہر حالت میں دین حق پر قائم رہیں اور دین میں ذرہ برابر انحراف بھی ہمیں منظور نہ ہو، تب ہم صدیقی کہلائے جانے کے حقدار ہو سکتے ہیں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد فتنے رونما ہوئے. بہت سے ناہنجار لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ بس اب تو دین کا کام ختم ہو گیا، کوئی سرے سے مرتد ہو گیا، کسی نے بتوں کی پوجا شروع کر دی کہ بس کھیل ختم، اور کوئی یوں کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے مسلمان تو رہیں گے مگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، زکوٰۃ ہم خود وصولیں گے. بڑا انتشار کا ماحول تھا، اور پیغمبر علیہ السلام نے وفات سے پہلے سیدنا حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر ترتیب دیا تھا جو نکلنے کو تیار تھا. اور اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ صغار صحابہ میں سے ہیں، مگر ان کی ماتحتی میں کئی بڑے بڑے صحابہ بھی اس لشکر میں شامل تھے. تو پہلا مرحلہ تو یہی ہوا کہ یہ لشکر جائے کہ نہ جائے. حالات مدینے میں دیگر گو ہیں، بڑے بڑے صحابہ چلے جائیں گے. اور پھر یہ ہوا کہ مقابلہ کیا جائے تو پہلے کس سے مقابلہ ہو؟ ظاہر ہے کہ عقل یہ کہہ رہی تھی کہ جنہوں نے کھلے بندوں ارتداد کا راستہ اپنایا پہلے ان سے نمٹ لیا جائے، جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں ان سے بعد میں نمٹ لیں گے، کیونکہ یہ تو ایک فرض کا انکار کر رہے ہیں. سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مشورہ تھا کہ پہلے بڑے مرتدوں سے نمٹو، بعد میں ان زکوٰۃ والوں سے نمٹیں گے. لیکن اس موقع پر سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست سامنے آئی، بصیرت سامنے آئی، سمجھداری سامنے آئی کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا اور آج منع کرے گا میں اس سے بھی جہاد کروں گا. اور پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ کیا ابو بکر کے جیتے جی دین میں کمی آ سکتی ہے؟ اور حضرت کی یہ تدبیر ایسی کامیاب ہوئی کہ چند دنوں کے اندر وہ سارا فتنہ فرو ہو گیا اور دوبارہ اسلام اسی شان و شوکت کے ساتھ جاری اور ساری رہا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر ہمارے ارد گرد کوئی فتنہ رونما ہو رہا ہے، چاہے اس پر اسلام کا لیبل کیوں نہ لگا ہوا ہو، اگر وہ غلط ہے تو اس کی تردید کی جائے گی. غلط نظریات کو برداشت نہیں کیا جائے گا،
دین میں غلو کو قبول نہیں کیا جائے گا، دین میں تحریف کو برداشت نہیں کیا جائے گا، ورنہ یہ دین خلط ملط ہو جائے گا۔ تو ہمیں امید ہے کہ یہ ادارہ جس کے ساتھ صدیقیہ کی نسبت لگی ہے، یہ اشاعت دین کا کام بھی کرے گا اور حفاظت دین کا کام بھی کرتا رہے گا، روشنی پھیلائے گا، جہالت دور کرے گا، تعلیم کو عام کرے گا، فکر صحیح کو رواج دے گا، مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، گھروں میں بھی، گھروں کے باہر بھی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے توفیق دی ہے، اس سے ہمیشہ توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے۔ بندے کے بس میں کچھ نہیں ہے، اللہ اگر کرائیں تو بندہ کر سکتا ہے، ورنہ کسی کے بس میں کچھ نہیں۔ چنانچہ اسی مناسبت سے چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سابقین انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور اس ذکر میں بھی امت محمدیہ کے لیے نصیحتیں، عبرتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی آدمی نیک کام کرے اور وہ کام مکمل ہو جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ مطلق قاعدہ ہے۔ چنانچہ نمازوں کا اختتام کس پر ہوتا ہے؟ دعا پر ہوتا ہے۔ نماز کا آخری عمل سلام سے پہلے کیا ہے؟ دعا ہے۔ روزہ جب پورا ہونے لگے تو اس وقت کی دعا مقبول ہے کہ بندے نے روزہ پورا کر دیا۔ قرآن پاک ختم کیا جائے تو ختم کے وقت کی دعا قبول ہے۔ اتنا بڑا عمل پورا ہوا۔ حج کی تکمیل ہو رہی ہے عرفات کے میدان میں، وہ تو سراپا دعائی دعا ہے، وہاں تو کام ہی ہے دعا کرنے کا۔ تو اہم کام جب انجام دیا جائے تو آدمی دعا کرے، ہر چیز مانگ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور ہر شخص مانگ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دوسروں سے کہیں کہ تم دعا کرو تو قبول ہو اور ہم دعا کریں تو قبول نہ ہو، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ خود بھی مانگو، دوسرے بھی مانگے، اور خاص اوقات میں دعا کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اب ایک خاص وقت آتا ہے، اور وہ وقت ہے بیت اللہ شریف کی تعمیر جدید کا۔ بیت اللہ شریف طوفان نوح میں ملبے میں دب گیا تھا، سامنے سے نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ تم میرے گھر کی تعمیر کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے برخوردار صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں بیت اللہ شریف کی بنیادیں رکھ رہے تھے، دیوار بنا رہے تھے۔ کتنا بڑا عمل ہے، اللہ اکبر! بیت اللہ شریف کی تعمیر، جو سارے جہاں کا قبلہ ہے، جس کی طرف نمازیں پڑھی جاتی ہیں، طواف ہوتا ہے جس کا، اس کی تعمیر ہو رہی ہے۔ بہت بڑا عمل ہے۔
تو دعائیہ کلمات شروع ہو گئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کوئی بلند باغ دعوے نہیں کیے یہ جی ہم نے بنا لیا، بہت بڑا کام کر لیا، نہیں۔ اے رب العالمین، آپ نے ہمیں توفیق دی، ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہماری طرف سے اس عمل کو قبول کر لیجئے۔ جب ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کو جائیں، قرآن پڑھیں، پہلا جز یہی ہونا چاہیے دعا کا، اے اللہ اسے آپ قبول کر لیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہم سے کوئی مدرسے کا کام ہو جائے، ہم مدرسے کا تعاون کر دیں، ہم مدرسے کے انتظام میں حصہ لے لیں، ہماری سرپرستی میں کوئی اچھا عمل وجود میں آ جائے تو بھی سب سے پہلے یہ دعا ہو، اے اللہ اسے آپ قبول کر لیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ دعا صرف دعائے ابراہیمی نہیں ہے، یہ پوری امت کے لیے تعلیم ہے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، امیروں غریبوں سب کے لیے، کہ جب کوئی عمل انجام پائے تو دعا کرو، اے اللہ آپ کی طرف سے قبولیت ہمیں نصیب ہو جائے۔ کیونکہ اللہ کے ہاں قبولیت نہ ہو تو اس عمل کا کوئی نہ وزن ہے نہ اعتبار ہے۔ قبولیت تو وہی معتبر ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ ساری دنیا ہمیں اچھا کہے، ہمارے پوسٹر چھاپ دے، ہمارے نعرے لگا دے، ہمیں پھولوں سے ڈھانپ دے، ہماری واہ واہ کرے، لیکن اگر اللہ ہم سے راضی نہیں ہے تو ہم سے بڑا ذلیل کوئی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ہمارا نام نہ لے دنیا میں، کوئی ہمیں نہ پوچھے، مگر ہمارا معاملہ اللہ سے صحیح ہو تو ہم عزت دار ہیں، ہمیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، ہماری طرف سے یہ عمل قبول کر لیجئے، بہت آپ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اس کے بعد اگلی دعا بہت اہمیت رکھتی ہے۔ فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ کہ اے ہمارے رب، ہمیں آپ اپنا تابعدار بنا لیجئے، اطاعت شعار بنا لیجئے، اطاعت گزار بنا لیجئے۔ یہ تو اپنے لیے مانگا، مگر اس پر اکتفا نہیں کیا کہ ہم باپ بیٹے اطاعت گزار بن جائیں، بلکہ دعا کیا مانگی؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ ہماری نسلوں میں ایسی امت ہو، بڑی جماعت ہو جو آپ کی تابعدار ہو، یہ دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام۔ یہ نہیں کہا کہ وہ دنیا کے عہدیدار بن جائیں، امت والے سرمایہ دار بن جائیں، جائیداد والے بن جائیں، فلاں بن جائیں، فلاں بن جائیں۔ کیا مانگا؟ ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہم بھی تابعدار رہیں اپنے رب کے، ہماری امت نسل بھی تابعدار رہے۔ تو جو دعا ان دونوں مقدس پیغمبروں نے مانگی ہے، وہی دعا ہمیں بھی مانگنی ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی اطاعت گزار بنائیے، ہماری نسلوں اور ذریت کو بھی اطاعت گزار بنائیے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمارے احکامات ہمیں سکھلا دیجئے۔ پتہ چلا کہ اطاعت گزاری علم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ پہلے علم کا نمبر ہے، اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے عمل کا۔ پہلے علم ہو، اس کے بعد آدمی عمل کرے گا۔ فَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا،
یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا. یہ دعا بھی ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مدارس ہیں، جو ادارے ہیں، یہ اس دعا کی تکمیل کا ذریعہ اور سبب ہے. جب تک آپ اپنے بچوں کو دین نہیں سکھلائیں گے، قرآن نہیں پڑھائیں گے، وہ اطاعت کس کی کریں گے، کیسے کریں گے؟ اطاعت شعاری کے لیے علم لازم ہے. تو ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اور آپ ہمیں اپنا تابعدار بنا دیجئے اور ہماری نسلوں میں ایسی جماعت پیدا کیجئے جو اطاعت شعار ہو، جو اللہ کے احکامات کو ماننے والی ہو. پیغمبر دعا کر رہے ہیں. یہ دعا ہم سب کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم میں سے ہر فرد اپنی نسلوں کے دین و ایمان اور اعمال کے بارے میں فکر مند رہے، غافل نہ رہے، اور دینی احکامات کو سیکھے اور سکھلانے کی کوشش کرے. اگر ہمارا بچہ اسکول بھی جاتا ہے تو 1-2 گھنٹہ صبح شام مکتب میں وقت دے، مکتب کے ماحول میں گزارے، تاکہ اس کو عقائد کا پتہ ہو، اعمال کا پتہ ہو. اس بارے میں آج کل بہت کوتاہی پائی جاتی ہے. بے شک مدرسے قائم ہیں، مکاتب بھی ہیں، لیکن جب آپ سروے کریں گے اور بچوں کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابھی بھی بہت کام باقی ہے، اتنے تمام مدارس مکاتب ہونے کے باوجود. اور یہ خلا بھر نہیں سکتا جب تک کہ ماں باپ کے اندر فکر پیدا نہ ہو جائے. علماء منبر سے بیان کر سکتے ہیں، جلسوں میں تقریر کر سکتے ہیں، لیکن گھر سے بچوں کو نکال کر مکتب تک، مدرسے تک پہنچانا یہ ماں باپ کا کام ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 4-4 سال کے بچے بچیاں اسکول جاتے ہیں تو مائیں صبح سویرے اٹھ کر انہیں تیار کرتی ہیں. 1 منٹ دیر نہ ہو جائے، رکشے والا آئے گا، گھنٹی بجائے گا، اسے انتظار نہ کرنا پڑے. یہ ماں کیوں تیار کر رہی ہے؟ کیونکہ اس ماں کے دل میں اس اسکول کی تعلیم کی اہمیت ہے، اس لیے وہ اپنا آرام قربان کر کے بچے کو تیار کرتی ہے. آج اگر مکتب کی تعلیم کے لیے بھی یہی جذبہ پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ یہ مکتب ہمارے ایمان کے تحفظ کا سب سے بڑا ذریعہ بن جائے. تو ہمارا کردار یہی ہونا چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. ماؤں بہنوں کا اس میں بڑا کردار ہے. اگر ماں دیندار ہے اور دینداری کا جذبہ اس کے دل میں ہے تو اس کے گود میں جو بچے بچیاں پلیں گے ماں کا رنگ ان بچوں بچیوں پر پڑے گا. تمام آپ اولیاء اللہ کی قربانیاں، ان کی سوانح حیات پڑھیے، ان کو بنانے میں ان کی ماؤں کا بظاہر اسباب بہت بڑا کردار ہے. تو آج کے جلسے میں جو ہماری مائیں بہنیں بڑی تعداد میں آئی ہوئی ہیں، وہ یہاں سے یہ عزم لے کر کے جائیں کہ اپنے بچوں بچیوں کو قرآن پاک دین کی تعلیم ضرور دیں گے، ہر حالت میں دیں گے. اسکول سے منع نہیں کیا جا رہا، لیکن اسکول کے ساتھ دینی تعلیم فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے،
روزہ فرض ہے ایسے ہی دینی تعلیم بھی فرض ہے. اس کے بعد دعا کا لفظ ہے وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجئے، آپ بہت معاف کرنے والے بڑے مہربان ہیں، توبہ قبول کرنے والے ہیں. اس میں بھی ہمیں اور آپ کو تعلیم ہے کہ اپنے کام پر اطمینان مت کرو، بلکہ کمزوریوں پہ نظر رکھو. کہاں کمزوری ہو رہی ہے؟ اللہ سے توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو. تو اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائیں اور اس مدرسے کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائیں، اور جو نسبتیں اس کو حاصل ہیں اللہ تعالیٰ ان نسبتوں کی لاج رکھنے کی توفیق بخشیں، داخلی خارجی شرور سے محفوظ رکھیں، پورے علاقے میں دین کی اشاعت کا مرکز اور ذریعہ بنائیں. جو حضرات بھی اس کے معاونین ہیں، دامے درمے قدمے سخنے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین. ایک منٹ ایک بات آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہم لوگوں کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ بے حد و حساب فوٹوگرافی اور ویڈیو بنانے کا عمل جاری ہے. اسے برائی نہیں سمجھا جا رہا. مدرسوں کے بچے اساتذہ کے سامنے بے تکلف بے دھڑک فوٹو کھینچتے ہیں اور کوئی ان پر روک ٹوک نہیں. اجازت صرف ضرورت کے لیے ہے، مگر اس ضرورت کا بہانہ بنا کر اس کو اپنے لیے ایک فخر کی چیز سمجھ لیا کہ جی دیکھو ہمارے پاس فلاں کا فوٹو ہے. تو اس پر نکیر ہونی چاہیے. اگر ہمارا عمل اچھا نہیں ہے تو فوٹو کوئی کام نہیں آئے گا. یہ کوئی جنت کا ٹکٹ نہیں ہے، بلکہ پکڑ ہوگی. اور اب تو اور آگے بڑھ کر لوگ عمرے کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، تو وہاں جا کر کے عبادت میں نہیں لگتے، آن لائن اپنی تصویریں بھیجتے رہتے ہیں. اب میں یہاں پہنچ گیا، اب میں بیت اللہ میں داخل ہو رہا ہوں، دیکھو بھئی اب میں طواف شروع کر رہا ہوں. طواف پہ توجہ نہیں ہے اور سیلفی بنانے پر کیا ہے توجہ ہے. اور کتنا بڑا ظلم ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر لوگ سلام کا اہتمام نہیں کرتے، سیلفی کا کیا کرتے ہیں؟ اہتمام کرتے ہیں. بہت بڑے شرم کی بات ہے. اس لیے یہ حرکتیں بند کیجئے. جو کام کرنے کا ہے وہ کیا جائے، جو ضرورت کا ہے ضرورت کے درجے میں رکھا جائے. ان چیزوں پہ بند لگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. لاؤ کہاں ہے دولہا میاں؟ کہاں ہے؟ نوشا سے درخواست ہے کہ یہاں اسٹیج پر آ جائیں. اسی طرح سے اس نکاح کے وکیل اندر سید اسلم، وکیل کہاں ہے؟ یہ کون ہے؟ سید اسلم اور دلہن جویریہ تبسم، آپ نے اجازت لی ہے؟ دولہا کون ہے؟ کہاں ہے؟ اور گواہ کون ہے؟ یہ دولہا میاں ہے. اور ایک ہی ہے؟ ایک ہے. اس انگلی میں انگوٹھی نہیں پہننی. اول تو ضرورت نہیں.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وقال صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جناب سلیم عبد الخلیل صاحب پربھنی کی صاحبزادی جویریہ تبسم سلمہ کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ 11,000 روپے مہر نقد کے عوض کر دیا. آپ نے اس کو قبول کیا؟ الحمدللہ قبول کیا میں نے اس کو اور ادا کیا اس کے مہر کو. ماشاءاللہ بارک اللہ جمع بینکما بخیر. بھائی کچھ اعلانات ہیں، سماعت فرمائیں. ابھی ظہر کی اذان ہوگی اور اذان کے 10 منٹ بعد انشاءاللہ جماعت کھڑی ہوگی اور کھانے اور جو ہے نماز کے فوراً بعد کھانے کا انتظام یہی کیا گیا ہے. اور مستورات کے لیے جہاں مستورات اوپر چھت پہ بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے کھانے کا وہی اہتمام انتظام کیا گیا ہے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ نکلنے کا فوراً راستہ مورخہ 28 جنوری بروز بدھ بعد نماز مغرب مدرسہ قادریہ تجوید القرآن اسلام پورہ لاتور میں ایک عظیم الشان اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں حضرت مولانا سید کلیم اللہ صاحب تشریف لا رہے ہیں. اسی طریقے سے مورخہ 31 جنوری 2026 بروز ہفتہ صبح 10 بجے مدرسہ ربیہ مدینۃ العلوم کھوری گلی لاتور اور مدرسہ گلشن عائشہ کھوری گلی لاتور میں ایک سالانہ جلسہ منعقد ہونے جا رہا ہے جس میں مولانا توقیر احمد صاحب قاسمی کاندلوی نقشبندی استاد دارالعلوم دیوبند تشریف لا رہے ہیں. اور ایک آخری اعلان مورخہ 4 جنوری بروز بدھ بعد نماز مغرب جامعۃ الصفہ امبا جوگائی روڈ لاتور ماں باپ کالونی لاتور میں اجلاس عام بموقع تکمیل حفظ قرآن و تقسیم اسناد جس میں مہمان خصوصی مفتی محمد اسماعیل صاحب مالیگاؤں تشریف لا رہے ہیں. آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ان جلسوں میں بھی شرکت فرمائیں. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الہ العالمین، اس جلسے کو بے حد قبول فرما لیجئے، ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، ہماری تمام سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دیجئے، ہمارے شر کو خیر میں بدل دیجئے، ہمارے فتنوں کو عافیت میں بدل دیجئے، ہماری تنگیوں کو وسعتوں میں بدل دیجئے، ہماری اگلی زندگی پہلی کے مقابلے میں بہتر بنا دیجئے، ہمارے ظاہر و باطن میں یکسانیت پیدا فرمائیے، قول و عمل میں موافقت عطا فرمائیے۔ الہ العالمین، جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے انہیں اسے مسلسل یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کے گہرائیوں میں اتار دیجئے، قرآن پاک کی حلاوت اور محبت رگ و ریشے میں بسا دیجئے، اس قرآن پاک کو ہمارے لیے قبر میں روشنی کا ذریعہ بنا دیجئے، اس قرآن پاک کو ہمارے لیے آخرت میں سرخ روئی اور عزت کا سبب بنا دیجئے، اس قرآن پاک کو ہمارے حق میں عظیم رہنما بنا دیجئے، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، قرآن پاک کو ہمارے حق میں حجت بنا دیجئے، قرآن پاک کو ہمارے حق میں مقبول سفارشی بنا دیجئے، قرآن پاک کے اندر ہماری زندگی پوری کی پوری گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن پاک کی تعلیم کو گھر گھر عام فرما دیجئے، نسلوں میں دین و ایمان قرآن کی بقا کے فیصلے فرمائیے، ہماری مردوں، عورتوں، بچوں، جوانوں، بوڑھوں سب کو قرآنی تعلیم سے آراستہ فرما دیجئے۔ قرآن پاک الہ العالمین قیامت تک کے لیے اس سے ہمیں وابستہ فرما دیجئے۔ جہاں جہاں بھی قرآنی تعلیم کے ادارے قائم ہیں سب کی حفاظت فرمائیے، سب کی ترقی کے فیصلے فرمائیے، سب کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرمائیے، سب کے معاونین منتظمین کو اجر جزیل عطا فرمائیے، اس دارالعلوم کی بھی حفاظت فرمائیے، اس کی ترقی کے فیصلے فرمائیے۔ جن حضرات نے بھی پہلے تعاون کیا یا آئندہ تعاون کریں گے ان سب کے تعاون کو قبول فرما لیجئے، سبھی طلباء کو علم نافع عطا فرمائیے، اساتذہ کے علوم میں برکتیں عطا فرمائیے۔ الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرمائیے، بے گھروں کو گھر عطا فرمائیے، بے سہاروں کو سہارا نصیب فرمائیے، بے روزگاروں کو حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرمائیے۔ الہ العالمین ہمارے تمام ناقص کاموں کو مکمل فرما دیجئے، بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما دیجئے، ہمارے ملک میں ہر جگہ امن و امان قائم فرمائیے، اسلامی شعائر کو سربلند فرمائیے، جو دشمنان دین شعائر کو مٹانے پر تلے ہیں انہیں ناکام اور نامراد فرما دیجئے، تمام دنیا کے مظلومین کو ظلم سے نجات عطا فرمائیے، خاص طور پر اہل فلسطین پر رحم فرمائیے، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، جو ظالم ان پر ظلم کر رہے ہیں چن چن کر ان سے انتقام لے لیجئے، ان کے شر اور تسلط سے ساری دنیا کو بچا لیجئے۔ ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائیے، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ۔ محترم حاضرین گرامی، تمام بھائی ہم سلام کر رہے ہیں، آپ لوگ مسافے کی وہ نہ کریں کیونکہ ابھی ہمیں سفر کرنا ہے،
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन, मेहमानों से मेरी गुजारिश है कि यहाँ मुसाफे के लिए बिल्कुल भीड़ न करें। हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा ये काम है कि हम मेहमान मुकर्रम की आसानी और सहूलत को ख्याल में रखें। ये नहीं कि हम जो है अपने मुसाफे के खातिर जो है हज़रत को तकलीफ़ पहुँचाएँ। मैं बड़े ही अदब से दरख्वास्त करूँगा कि फ़ौरन जो है हज़रत के लिए रास्ता खुला छोड़ें। ये जो हज़रात जो अहबाब यहाँ स्टेज पे आ रहे हैं, मैं बड़े ही अदब से उनसे दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ स्टेज पे आने की ज़हमत न फरमाएँ। इंशाल्लाह अभी फ़ौरन जो है अज़ान होगी और अज़ान होते ही 10 मिनट में इंशाल्लाह जो है जमात ज़ोहर की खड़ी होगी और इसी जगह पे मर्द हज़रात के लिए खाने के लिए दस्तरखान लगाया जाने वाला है। सुकून इत्मीनान का माहौल बनाए रखें, बड़े ही सुकून इत्मीनान के साथ खाना खाएं, गड़बड़ बिल्कुल ना करें, सुकून इत्मीनान से खाएं। इंशाल्लाह सुकून इत्मीनान के साथ खाना खिलाया जाएगा। जो अहबाब यहाँ मुसाफे के लिए जो है यहाँ